السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم۔ شہ نشین پر رونق افروز معتمد مرکزی انجمن قادریہ مولانا سید غلام قادر قطب حسینی قادری صاحب، بزرگان ملت، نوجوان دوستو، قابل احترام پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، حضرات اکرام، پچھلے 70 برس سے مرکزی انجمن قادریہ جلسہ شب معراج کا انعقاد عمل میں لاتی ہے۔ نونہالان امت مسلمہ میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے پچھلے 70 برس سے یہ کام انجام لیتے آ رہی ہے۔ انجمن قادریہ کا جو مقصد ان جلسوں کا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اپنی نوخیز نسل عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقف رہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی گزارے اور حقیقی معنی میں جو مسلمان ہونا چاہیے وہ ہماری قوم مسلمان بنے۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، موجودہ حالات سے آپ بخوبی باخبر ہیں کس طریقے سے ہمارے اپنے ملک میں حالات ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے آج کے مہمان مقرر حضرت مولانا مفتی شفیع القادری صاحب جو ممبئی مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں، وہ جلسہ گاہ میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور دین متین کی خدمت لے۔ تو حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جلسوں کا انعقاد کا مقصد ہماری اپنی قوم میں دینی شعور بیدار ہو، صحیح عقائد پر قائم رہے،
یہی ہمارا منشا اور مقصد ہے۔ دیکھ رہا ہوں جب سے کچھ نوجوان ہیں جو گاڑیوں پر بائکس پر چکر کاٹ رہے ہیں، شب معراج کا اہتمام کر رہے ہیں، ہوٹل آباد ہے، چبوترے آباد ہے، یہی انداز ہے شب برات منانے کا، شب معراج منانے کا اور شب قدر منانے کا۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ، جا کر روئے زمین پر دیکھو، تلاش کرو کہ کہاں پر میرے حبیب کی محفل ہو رہی ہے۔ جب پروردگار عالم کے حکم پر فرشتے روئے زمین پر ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور ایک مقام ان کو ملتا ہے جہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نور کی بارش کرتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، مولا تیرے حکم کے مطابق ہم نے روئے زمین پر تلاش کیا، ایک مقام ایسا ملا جہاں پر تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے حبیب کی حیات بیان کی جا رہی تھی، تیرے حبیب کے معجزات بیان کیے جا رہے تھے، تیرے حکم کے مطابق ہم نے ساری محفل کو گھیر لیا اور ان پر نور کی بارش کر دی۔ تو پروردگار عالم ساری روزات سن کر فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، جتنے میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، جتنے میرے حبیب کا ذکر سن رہے تھے، ان تمام کو میں بلا کسی حساب کتاب کے وقت دوں گا۔ اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کچھ ایسے بھی تھے جو بے ارادہ تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تیرے حبیب کا ذکر سن کر رک گئے، تو میرے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بے ارادہ تھے یا با ارادہ تھے، انہوں نے میرے حبیب کا ذکر سن لیا، ان کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ہم جو یہ محفل کا ذکر کرتے ہیں، یہ محفلوں کا جو انعقاد عمل میں لاتے ہیں، یہ کوئی بے معنی بے مقصد محفل نہیں ہوتی، بلکہ سرکار مدینہ کا ذکر جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہماری دین بھی کامیاب ہوتی ہے، دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت شریفہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ ابھی آپ نے نہیں، ہم نے مارا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کنکری مارتے ہیں تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ نہیں، یہ ہم نے کیا۔ تو یہ آیت کا انتخاب کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پروردگار عالم کا عمل ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے، یہ عقیدے کے جو ڈاکیدار ہیں ہمارے عقائد پر کہیں نہ کہیں نتنے انداز میں ہم پر، ہمارے عقیدوں پر حملے کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول میں بھی بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اللہ سے مانگیے، آپ اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کیجئے۔ یقیناً اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رزاق اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، سب کچھ وہ خدائے واحد کی ذات ہے۔
لیکن میرے سرکار کے ارشادات کو بھی تو دیکھو، میرے سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا خزانہ ہے، لیکن پروردگار عالم نے مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ اس کے خزانے کو میں اپنے ہاتھ سے لٹاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجودہ دور میں جس طریقے سے ہمارے عقائد پر ڈاکے ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم کو ہمارے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دینے کی ضرورت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تو سب قائل تھے، نہیں معبود کوئی تیرے سوا، سب بولا کرتے تھے، شرط محمد رسول اللہ کی ہے۔ جو شخص صرف لا الہ الا اللہ بولا وہ ادھورا رہا، جب محمد رسول اللہ بولا تب مکمل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرحال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہے، سرکار کے ہر ارشاد پر عمل پیرا ہونا سرکار کے غلاموں پر فرض ہے۔ اب ہم دل کی تسکین کے لیے، اپنے دل کو بہلانے کے لیے اگر کوئی کچھ کر لیتا ہے تو اس کی پھر مرضی کی بات ہے، لیکن سچا پکا مسلمان وہی ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہی مومن ہوگا، وہی مسلمان ہوگا۔ اور اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں رائے برابر بھی اپنے دل میں کچھ شک و شبہ رکھتا ہے تو پھر یاد رکھو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہی مدینہ کی پاک سرزمین تھی جہاں پر مسجد بنائی گئی، مینار بنائے گئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی گئی، لیکن ان کے دل میں عشق رسول نہیں تھا جس کو مسجد زرار کہا گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا جس مسجد کی میناروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی بھلے ہی صدائیں گونجتی رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی رہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اگر میری محبت نہیں تو وہ مسجد نہیں ہے، اسے توڑ ڈالو، اسے ڈھا ڈالو، یہ میرے آقا کا حکم۔ تو جو عشق کی جو بنیاد ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کی محبت کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں کوئی فائدہ مند ثابت ہونے والی نہیں، جب تک کہ آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو آپ کا ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں واقعے کی طرف، سیدنا عمر فاروق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی دولت سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ پھر میرے سرکار فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر لکھتے ہیں تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک سیدنا عمر فاروق کے سینے پر رکھا اور کچھ دم کیا، پھر پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دولت اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔
پھر میرے سرکار فرماتے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر لکھا گیا کہ سرکار مدینہ اپنا دست کرم سیدنا عمر فاروق کے سینے پر رکھ کر پھر کچھ دم کیا، پھر پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر فاروق کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ، آل اولاد عزت و آبرو اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو میرے سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو کیا اس وقت سیدنا عمر فاروق نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ کیا سیدنا عمر فاروق روزہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق سب کچھ کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، طواف کیا، سب کچھ کیا، باوجود اس کے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو پتا چلا کہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس کو اپنی جان، مال، عزت و آبرو اس سرائے کائنات میں جتنی اشیاء ہے سب سے زیادہ افضل اور عزیز جب تک کہ نہ جانے تمہارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں۔ لیکن آج ہم کس پیمانے کے ایمان والے ہیں ذرا غور کرو، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخیاں بکی جاتی ہے۔ مسلمان اپنی زندگیوں میں مصروف، اپنے کام کاروبار میں مصروف، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہی، مدہوشی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں لیکن ہم خاموش۔ ارے بڑا عجیب معاملہ تو یہ ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے جبکہ یہ معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں ایمان سے جڑا ہوا ہے، بلکہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی بات کر رہا ہوں۔ جو کوئی شخص، عجیب ماحول ہو گیا، مولا مشکل کشا کا نام لیا، علی علی بولا، عجیب ماحول۔ ارے علی قادری شیعہ ہو گئے، ارے یحییٰ پاشا حضرت کے بھوت لوگ علی علی کر رہے ہیں، شیعہ ہو گئے، فلاں درگاہ کے صاحب علی علی بہت کرتے ہیں، شیعہ ہو گئے، محرم کی ذکر امام حسین ہو رہا، شیعہ ہو گئے۔ ارے حقیقی معنی میں سنی وہی ہے جو نعرے حیدری لگاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے سرکار فرما رہے ہیں ایک شخص ہوگا جو بیت الحرام، مسجد حرام میں ہوگا اور زندگی بھر نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، طواف کعبہ کرے گا، مسجد حرام کے باہر نہیں جائے گا، حالت روزہ، حالت نماز، حالت سجدہ میں مر جائے گا، باوجود اس کے اس کو جنت میسر نہیں ہوگی۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، مسجد حرام میں ہوگا، طواف کرے گا، روزے رکھے گا، باوجود اس کو جنت میں اثر نہیں ہو رہی ہے۔ سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کون ہوگا جو طواف کرے گا، روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، سجدے کرے گا، حالت سجدہ میں مر جائے گا، باوجود اس کو جنت میسر نہیں ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یقیناً اس نے نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، اس نے طواف بیت اللہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ تھی، اس لیے اللہ نے اسے جنت عطا کی۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے سرکار کی عزت۔
लाख सजदे कर लो, रोजे रख लो, हज कर लो, उम्रे कर लो, तवाफ कर लो, अगर तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर याद रखो तुम्हारी दीन भी खसारे में है, दुनिया भी खसारे में है। अजीब माहौल हो गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर अमल के जरिए वाज़े करते गए कि देखो मैं अपनी अहले बैत को ऐसे मोहब्बत करता हूँ। दाढ़ी रखना सुन्नत, आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत, तमाम सुन्नतें बयान की जा रही है। टखनों से ऊंचा पैजामा रखना सुन्नत, सब सुन्नतें बयान की जाएगी। वो सुन्नत जो नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है, अहले बैत से मोहब्बत करना, वो बयान नहीं किया जाता। एक वक्त की बात है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार के कानों पर और जुल्फे मुबारक से खेल रहे हैं, जुल्फे मुबारक पकड़े हुए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख कर फरमाए, शहजादे कितनी प्यारी सवारी है, ऐसी सवारी दुनिया में ना किसी को मिली है, ना सुबह क़यामत तक मिलने वाली है। जैसे ही मेरे सरकार ने यह सवाल फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमाम हुसैन से फरमा रहे हैं, शहजादे बड़ी प्यारी सवारी है, सुबह क़यामत तक ऐसी सवारी नहीं मिलेगी, तो मेरे सरकार फरमाते हैं, सिद्दीक़ सवारी की तो तारीफ कर रहे हो, अरे सवार कैसा है वो भी तो देखो। और फिर सुनो, हमारे आपके सब बच्चे खिलौनों से खेलकर बड़े होते हैं, खिलौनों से खेलकर बड़े होते, दस्तूर है दुनिया का। बच्चों के सामने खिलौने डाले जाते हैं, खेलते हैं, और फिर जब खाने काबा से बुतों को निकालने की बारी आई, यहाँ पर भी जरा गौर करो कि जितने भी खारिजी नासिबी ज़हनियत के मौलवी है, वो ये इस वाक़े को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जब सरकार मदीना ने फरमाया कि अली तुम मेरे कानून पर चढ़ जाओ और बुतों को निकाल करके फेंक दो, तो सैयदना अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैं आपके शानों पर कैसे चढ़ूं, ये बेहुरमती होगी। तो कुछ नासे भी कहते हैं कि नहीं, वहां कहा गया कि तुम नबूवत का वजन नहीं उठा पाओगे, इसलिए तुम मेरे कानों पर चढ़ जाओ। नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम नबूवत का वजन नहीं संभाल सकते, बल्कि मेरे आका ने यह फरमाया, अली ये शानों पर चढ़ने का एहसास अगर है तो तेरे बच्चों को है, और अगर है तो तुझे है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और जब अली शानों पर चढ़े तो सरकार ने फरमाया, अली कैसे महसूस कर रहे हो? मौला ने किया, या रसूल अल्लाह मेरा हाथ अर्श के कंगूरों को जा रहा है और मैं अर्श के कंगूरों से खेल रहा। जरा गौर करो कि अली एक बार शानों पर चढ़े तो अर्श के कंगूरों तक हाथ चले गया। अरे इमाम हसन इमाम हुसैन तो वो है जिनका बचपन अर्श के कंगूरों से खेलते हुए गुजर गया। तो ये अहले बैत अत्हार का मकाम और मर्तबा है, आपको दूर किया जा रहा है अहले बैत के दामन से ताकि आप अधूरे रह जाए। लेकिन खानखा वालों का काम यही है कि सरकार की तालीमात पर चलो, अहले बैत के दामन से वाबस्ता करो, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया हुज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा जब दीन मुकम्मल हुआ, जब दीन मुकम्मल हो गया तो मेरे सरकार ने फरमाया
کہ میں تمہارے تک دین کو پہنچا دیا، میں نے تمہیں کفر سے، شرک کی ظلمت سے آزاد کروا دیا، بت پرستی سے میں نے تمہیں چھٹکارا دلوا دیا، میں تمہیں موحد بنا دیا، لیکن اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ سرکار کچھ نہیں چاہ رہے ہیں۔ ایسے محسن انسانیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راہ نجات بتلا دی، ان کے امتی ہونے کے صدقے میں پروردگار عالم جنت بھی عطا فرمائے گا، لیکن میرے آقا کچھ نہیں فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، اس کے عوض میں اگر میں کچھ چاہتا ہوں تو میری اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد سرکار بھی فرما سکتے تھے کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تم میری اہل بیت سے محبت کرو، لیکن میرے سرکار صبح قیامت تک کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں بول دوں گا تو پھر ان لوگ آ جائیں گے، نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، لہذا سرکار نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن میں حکم ہے کہ سرکار کی عطرت اہل بیت سے محبت کرو۔ قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی کافر، قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی کافر، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو وہ مومن نہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قرآن کا منکر میں نے کہہ رہا ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کو چاہنا، اور پھر خالی محبت کا حکم نہیں ہے، کمال تو یہ ہے محبت محبت دل ہی دل میں کی جا سکتی ہے، لیکن مبچت ایک ایسا جملہ ہے جو تمہارے عمل کے ذریعے تم کو ظاہر کرنا ہے۔ دل ہی دل میں محبت ہو سکتی ہے، لیکن مبچت وہ ہے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرو۔ اب کیسا کریں گے کہ مجھ سے اہل بیت سے محبت ہے، میرا دل اہل بیت کی محبت سے بھرا پڑا ہے، تو جب بے تحاشا زبان سے نکل ہی جاتا ہے نعرے حیدری یا علی، نعرے حسین یا حسین، یہ محبت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے محبت بھی کرو، مبدت بھی کرو۔ اب چند ناصبی خارجی ذہنیت کے لوگ ہیں جو مقابلے بازی صحابہ اکرام کے مد مقابل اہل بیت کو ٹھہرانے کی کوشش، ارے یہ نادان کوششیں کر کے امت کا خرابہ مت کرو۔ امت بھولی بھالی ہے، سرکار کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کرو۔ غدیر قم میں سرکار نے کھلے عام ارشاد فرما دیا، حجت الوداع جو آخری خطبہ عطا فرمایا، اس میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حوض کوثر پر کون جائے گا؟ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا وہی کوثر پر جائے گا۔ تو میرے سرکار فرما رہے ہیں میں دو باری چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے تھامے رہو گے تو تمہاری میری ملاقات کوثر پر ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا، اور کس سے بول رہے ہیں؟ صحابہ ہے، آپ میں نہیں تھے، صحابہ کی محفل سے خطاب ہے، صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے اگر تم یہ دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو کوثر پر ملاقات ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہماری راہ نجات آسان ہو جائے گی، کوثر پر آپ سے ملاقات
ہوگی. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تم دو چیزوں میں سے ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد. تو دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو راہ نجات آسان ہو جائے گی. قرآن، دوسری اہل بیت. دیکھو میرے سرکار نے نہ قرآن کو الگ کیا نہ اہل بیت کو الگ کیا، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو صبح قیامت تک قائم و دائم رہنے والی ہے. بہرحال ہمارے مہمان مقرر تشریف فرما ہے اور آپ کا خطاب ہی جو ہے خطیب اہل بیت ہے جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں. آپ کو ان کو بھی سماعت فرمانا ہے، آفتاب خطابت کو بھی سماعت فرمانا ہے. لیکن میری ایک دردمندانہ اپیل میرے اپنے نوجوانوں سے ہے. آج کا جو معاشرہ جس ڈگر پر جا رہا ہے، خدارا یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، ہر بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے گھروں کو سنبھالو. آج جو ہم تمام یہ خرافات میں رہنا اور پھر صبح صبح گھر کو پلٹنا، گھروں میں جا کر احسان جتا کر سو جانا، اور پھر شہزادے نوابزادے کی صبح ہوتی ہے 3 بجے 4 بجے، والدین کی جان پر بوجھ بنے ہوئے. ان تمام نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے، یہ میری التماس ہے کہ تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. تمہارے کردار ایسے ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ آقا کا غلام ہے، یہ مسلمان. لیکن آج ہم اس کے پورا الٹا جا رہے ہیں. دیکھیے آج کیا وجہ ہے کہ جہاں کہیں مسلم آبادی ہوتی ہے وہ گنجان سی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈسپلین. ہمارے پاس ڈسپلین کی کمی ہے. آج ہم گاڑی پارک کرتے ہیں تو سڑک والوں پر احسان، ہم کسی کا خیال نہیں کرتے. جیسے سمجھ رہے ہیں گاڑی ڈالے چلے گئے. اگر کوئی بولا بھائی ذرا گاڑی کونے میں لے لو، کیا ہے تو اربا کی روڈ ہے، آ گیا ہمارا بھائی. تو یہ مسلمان کے کردار نہیں ہے. مسلمان کے کردار وہ ہے اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہو اور تمہاری نظر اس پر پڑے تو یہ سوچ کر تمہیں پتھر کونے میں کرنا ہے کہ یہاں سے اللہ کی مخلوق گزرے گی، ٹھوکر نہ لگ جائے، میں اس کو کونے میں کر دوں گا. یہ مسلمان کی تعلیم ہے، یہ سرکار مدینہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا درس ہے. لیکن آج ہم پورے الٹا ہے. ہمارے بھائیوں کے کاروبار ہوٹلوں، فتح دروازے پر روڈ بائنڈنگ ہوئی، راہگیروں کو سہولت ہونا. اب ایک ہمارے بھائی وہاں پہ ہوٹل ڈال لیے، پورے پرانے شہر والوں پہ احسان. آدھی روڈ پارکنگ، پھر پہلے جتنی سڑک تھی اتنی چھو گئی. پھر کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی مسلمانوں کے لیے میں ڈیولپمنٹ نہیں آ رہا. آپ بھی ڈیولپ نہیں ہونا چاہ رہے تو ڈیولپمنٹ آئے گا کہاں سے؟ یہ سب چیز پہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے. اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے، حسنین کریمین کی تعلیمات کو پڑھیں گے، امام زین العابدین کی تعلیمات کو پڑھیں گے، امام جعفر صادق کی تعلیمات کو پڑھیں گے، امام علی رضا کی تعلیمات کو پڑھیں گے، امام موسیٰ کاظم کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سیدنا عمر فاروق کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سیدنا عثمان غنی کی تعلیمات کو پڑھیں گے، حضرت بلال حبشی کی تعلیمات کو پڑھیں گے، حضرت انس بن مالک کی تعلیمات کو پڑھیں گے، حضرت یاسر
رہے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غازی اہل سنت. اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر ہمارا پڑوسی کوئی غلط حرکت کر رہا ہے آپ مومن بھائی کی حیثیت سے اس کو ٹوکو. محلوں میں گندگی، پاکی آدھا ایمان ہے. کہاں ہے بھائی؟ ہے عید الاضحیٰ آتی کیا کرتے ہیں آپ؟ گیٹ میں رکھ کے ذبح کرتے، پورا خون روڈ پہ. کیا؟ ارے نہیں بھائی قربانی دیو، احسان کرو. نہیں، آپ اپنے گھر کے گیلی ٹراپ میں بکرے کا خون بہائیے، بڑا جانور بیل ذبح کرے وہاں بہائیے، میدانوں میں کام کریے. نہیں، پورے محلے میں گند پھیلا دیں گے، جبکہ میرے آقا فرما رہے پاکی آدھا ایمان ہے. موری کا پانی بہرا، ہمارا بھائی نکلا، میاں بھائی دبا کے گاڑی در لیا نکل گیا. بعض والے کے کپڑے خراب، پیچھے والا آواز دیا، رہے کیا کرے بھائی؟ ہاں دیکھ کے چلنا بھائی، اپنے کچھ بول رہا ہو. تو یہ جو صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کے انتظامات میں انجمن قادریہ کا تعاون کیا. میلاد میدان انشاءاللہ آئندہ سال تک تیار ہو جائے گا، تو آئندہ سال کا جلسہ ہمارا انشاءاللہ میلاد میدان میں ہوگا. آپ لوگ بھی دعا کریں، کیونکہ اس میدان کو میلاد کے نام سے منسوب کیا ہے، تو میلاد سے جو نام منسوب کر دیا جاتا ہے وہ آباد رہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا جلسہ میلاد میدان میں ہی ہوگا. آج جو کوئی بھی محلے والوں کو اس سڑک پر جلسہ کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، میں بذات خود ان سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں، معذرت کا خواستگار ہوں. جو کوئی محلے والوں کو تکلیف ہوئی ہے آپ حضرات ہمیں معاف فرمائیں. لیکن یہ آقا کی محفل تھی جو پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے، تو اس کو ناغہ نہیں کرنا تھا، اس لیے یہاں پر محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.